بڑی مختصر سی آیت ہے، لیکن اپنے عرفانی معنی، مفاہیم اور سماجی جو گراف ہے اس کو اس طرح سمیٹے ہوئے ہے کہ اسی چیز سے انسان کا اسٹیٹس جو ہے ظاہر ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو اگر پرکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ اپنے والدین کے سلسلے میں کیسا ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے والدین کے تعلق سے بہت سی آیتیں پیش کی ہیں، اس پر تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ موسم بہت سخت ہے، اتنا اس فرش مجلس سے بیان کیا جائے جو کچھ ہمارے سامعین برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ برداشت کا معاملہ والدین اور اولاد کے تعلق سے عجیب و غریب ہے۔ والدین برداشت کرنے کی انتہائی کمال پہ ہیں اور اولاد نافرمانی کرنے کے معراج پہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے اس سماج میں اپنے والدین کا احترام کر کے، عزت کر کے ہم اپنے اس فریضے سے بری ہو گئے جو والدین اور اولاد کے درمیان ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ والدین معمولی شخصیت نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ کسی دلت کے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ کا سماج میں یہی اسٹیٹس ہوتا جو اس فرش مجلس میں بیٹھنے پہ حاصل ہوا۔ یہ احسان ہے والدین کا، اور اس سے زیادہ احسان ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ایسے والدین کے آغوش تربیت میں ہم کو رکھا کہ ہمارا معصوم امام بھی جب خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے شیعہ جو ہے ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا یہ معمولی سند نہیں ہے، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ وہ امام کہہ رہا ہے جو نورانی سلسلے کا امام ہے۔ امام تو بہت سے ہیں، جس مسجد میں جائیے امام ہے، بلکہ آخرت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، ہزاروں لاکھوں امام ہوں گے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن ہمارا امام ایسا امام نہیں ہے۔ ہمارے 12 ہیں لیکن سب ایک ہیں، سب کا سلسلہ ایک ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے جو آپ کو ایک حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھو خبردار، واو جو اس میں ہے وہ تاکیدی ہے، تاکید کی ہے۔ ہمیشہ جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ احسان کا بچے یہ مطلب نہ سمجھ لیں کہ احسان کوئی کرنا ہے ان کے ساتھ، احسان تو ان کا آپ چکا ہی نہیں سکتے۔ احسان تو اس گیلی بچھونیے کا نہیں چکا سکتے جو ٹھنڈک میں ماں اپنے آپ کو گلے پہ سلا لیتی ہے اور بچے کو جو ہے خشک جگہ پہ لٹا، اس کا بھی احسان نہیں۔
لیکن پروردگار عالم انسانی مزاج سے واقف تھا. انسان کا مزاج سرکش ہے، یہ اس کا مزاج ہمیشہ جو ہے سرکشی کرنے والا ہے. اس لیے اس کو ہمیشہ یاد دلاتے رہو کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہارا اسٹیٹس جو ہے سماج میں کیسے مینٹین ہوگا. یاد رکھو، تم اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو گے تو سماج کے ایک معتبر آدمی ہوگے، اور اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے تو چاہے سماج میں کچھ بھی ہو تمہارا اسٹیٹس جو ہے زیرو ہوگا. اب جو ہے ہمارے مشروب بھائی نے بتایا، جب دوپہر میں مجھے حکم دے رہے تھے کہ آپ کو مجلس پڑھنا ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں ترجمہ بھائی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ کل میرے کالج میں مینجمنٹ کی میٹنگ اور کس ذہنی کیفیت سے گزر رہا ہوں. لیکن یہ کرم ہے مولا کا، مجھے جب بھی کوئی مومن حکم دیتا ہے تو چونکہ امیر المومنین کا سہارا ہے اس لیے ہم ممبر پہ آ جاتے ہیں صرف یہ سوچ کے کہ یہ بھی ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. میں اس مجلس کو پڑھنے کا اہل اس لیے بنا کہ میرے والدین نے میرے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس منبر رسول پہ بیٹھ کے کچھ فضائل و مصائب اہل بیت بیان کریں. یہ ان کا حسن سلوک تھا کہ مجھے ایسی تربیت، میں اصل میں اسی نقطے کی طرف یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کہا تو گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک، لیکن اس میں دونوں چیزیں مضمر ہیں. ماں باپ کا بھی فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں، ان کی ایسی تربیت کریں کہ آپ جب محتاج ہو جائیں، جب منو مٹی کے نیچے دب جائیں تو وہ آپ کا اولاد آپ کے لیے ایصال ثواب پہنچا کے اس مٹی کے نیچے روشنی بکھیر دے. درود پڑھ محمد والے. یہ والدین کا حسن سلوک، ایسی تربیت کریں، ایسا جو ہے اپنے بچے کو جو ہے پال پوس کے سماج میں بنائیں کہ وہ مسجد میں جانے والا بن جائے، فرش عزا پہ بیٹھنے والا بن جائے، اس سے بڑھ کے ذاکر اہل بیت ہو جائے، چاہے وہ نوح خان کی شکل میں ہو، مرضی خان کی شکل میں ہو، ذاکری کرنے والا ہو، زیارت پڑھنے والا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی انداز سے ذکر مولا کر رہا ہو، ذکر مولا کے کرنے میں کسی طرح کا معین و مددگار ہو جاتا ہو. اس امام باڑے کی، اس اللہ خانے کی گھاس کو اس نے صاف کر دیا، یہ بھی حسن سلوک ہو گیا والدین، اس لیے کہ ثواب میں اس کے والدین بھی جو ہے شریک ہو گئے. یہاں پہ فرش بچھا دیا، مومنین کے بیٹھنے کے لیے لائٹ کا انتظام کر دیا، وہ بھی حسن سلوک ہوگا. آپ جو ہے اس کی پوری کیفیت کو جو سمجھیے. قرآن جو ہے عرفانی کلام ہے، جب سے آیا ہے رسول سے اور جب تک رسول کی رسالت رہے گی اس وقت تک ہر آیت قرآن کا ہر نقطہ ہمیشہ کے لیے فائدہ مند رہے گا. اس لیے کہ قرآن کا یہ کہنا ہے کہ ہر چیز، ہر خشک و تر جو ہے اس کے اندر موجود ہے. علوم و معرفت کے جتنے بھی شاخیں جو ہے اس دنیا میں بڑھتی جائیں گی، قرآن کے مفاہیم نئے نئے طریقے سے سامنے آتے جائیں گے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچپن میں چند جو ہے قرآن کی تفسیریں ہوا کرتی ہیں، لیکن آج جو ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس موبائل کے اندر سینکڑوں تفسیریں جس زبان کی چاہیے، جس مزاج کی چاہیے، جس مسلک کی چاہیے، سب کچھ موجود ہے. تو یہ عرفانی سلسلہ بھی کیوں؟ یہ حسن سلوک ہے.
میں دوسری چیز پہ جو ہے ذرا سا آنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں، اور بڑا جو ہے انحطاط ہمارے سماج کے اندر آتا جا رہا ہے، چونکہ فرش عزا بچھانے کا موسم قریب آتا جا رہا ہے، اور اس فرش عزا کے بچھانے کے درمیان یعنی یہ جو قربانی اسماعیل ذبیح اللہ جو حضرت خلیل کے ہاتھوں ہوئی، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ عجیب و غریب تاریخ ہے، جناب ابراہیم و اسماعیل کا ایثار، اور اس کے بعد جو ہے غدیر خم کا میدان، اور پھر اس کے بعد 24 ذی الحجہ صادقین کی وہ جماعت جو نصارہ، جو سب سے اس وقت پڑھی لکھی قوم تھی، آج بھی پڑھی لکھی ہے، ان کے مقابل ان صادقین کا جانا، یعنی یہ 3 واقعات عجیب و غریب جو ہے ہمیں وہ بتاتے ہیں۔ پہلی چیز کہ باپ اور بیٹے کے اندر کس طرح کی ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے، صرف جو خواب ہی تو بیان کیا تھا باپ نے، لیکن جو حکیم امت آج جو ہے علامہ اقبال کا ایک شعر کے حوالے سے جو ہے ہمارے پتن بھائی نے سلام میں ہم لوگوں کو متوجہ کرایا تھا کہ اگر حضرت علی کی ذات کو نکال دیا جائے اسلام سے تو اسلام جو ہے رہے گا ہی نہیں۔ ان کا ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، اسلام کے دامن میں بس یہی 2 چیزیں ہیں، تو اس کو علامہ اقبال نے جو بیان کیا تھا۔ لیکن سوچئے کہ باپ اور بیٹے کی ذہنی ہم آہنگی کتنی ہونی چاہیے تاکہ یہ احسان کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اب سوچئے کہ یہ خلوص جناب ابراہیم کا صرف یہ کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، اور بیٹے نے جو ہے کہا کہ بابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے اسے پورا کر ڈالیے۔ دیکھیے معصوم کی صفت کو بیٹا جو ہے جانتا ہے، اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا خواب نہیں ہے، معصوم نبی کا، اولو العزم نبی کا، ایک ایسے نبی کا جس کے جو ہے تعمیر خانہ کعبہ کے چاروں طرف مسلمان جو ہے سجدہ کرنے والے ہیں، اس کی طرف جو رخ کر کے، ایسا اولو العزم پیغمبر، اس کا خواب ہے۔ لیکن بیٹا جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ پیغمبر کی عظمت کیا ہے۔ یہ تو مسلمان ہیں کہ ہمارا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ قلم اور کاغذ لے آؤ، میں کچھ لکھ دوں تاکہ تم ہمارے بعد گمراہ نہ ہو، لیکن یہ ہیں کہ نہیں بس ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں جو ہے مزاج دیکھیے، نبوت کا مزاج جو ہے پہچانا بیٹے نے، اور ہمیں اور آپ کو میسج دیا کہ دیکھو باپ اور بیٹے میں مزاج کی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اگر مزاج کی ہم آہنگی نہیں ہوگی تو باپ تو شریف کہلائے گا سماج میں، بیٹا اچکا کہلائے گا، بیٹا تو کہیں شریف کہلائے گا، باپ جو ہے چٹا کہلائے گا۔ یہ جو ہے ذہنی ہم آہنگی اور تربیت کے فقدان کا نتیجہ ہے کہ باپ کی بیٹا سننے کو نہیں تیار ہے، بیٹے کی بات سننے کے لیے تیار ہے۔ آج جو ہے باپ بھی پریشان ہے، بیٹے بھی پریشان ہیں، کوئی کسی کی جو ہے ماننے کو تیار نہیں۔ اصل میں یہ قربانی خلیل و ذبیح 3 دن کا یہ گوشت کھانے کا جو ہے تہوار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا جناب ابراہیم اور اسماعیل نے کہ دیکھو جو ہے گوشت کھانا جو ہے وہ اصل میں عید نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں باپ اور بیٹا اگر ایک ذہنی ہم آہنگی کی طرح اللہ کی بارگاہ میں ابدیت کی معراج حاصل کر لے تب تو عید ہے، ورنہ جو ہے صرف گوشت کھانے اور کباب کھانے کا جو ہے تہوار ہو جائے گا۔ درود پڑھے محمد یہ چیز میسج ہے پورا
کہ دیکھو اگر جو ہے باپ اور بیٹے کی دونوں میں ایک طرح سے جو ہے وہ رہیں گی تو پھر جو ہے کسی طرح کا تفرقہ نہیں ہوگا۔ باپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، بیٹے نے کہا کہ جو کر دیجیے۔ اب بیٹا جو ہے تیار ہو گیا، جا کے جو ہے اپنے امتحان کی منزل پہ باپ اور بیٹے دونوں کامیاب ہو گئے، اور کامیابی کی وہ منزل کہ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی، کہا کہ نہیں بغیر ذبح ہوئے تجھے جو ہے ذبیح اللہ کہلواؤں گا۔ دیکھیے یعنی ذبح نہیں ہوئے، لیکن اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا ہے اللہ کی راہ میں جو ہے ذبح ہو گئے۔ میں کہوں گا پروردگار عالم ہمارا انسانی مزاج جو تجسس کا مزاج ہے، اور آج کی ہماری جو ہے 21ویں صدی کی یہ نسل جو ہر چیز کا وٹنس چاہتی ہے، ہر چیز کی گواہی چاہتی ہے، یہاں تو کہیں بھی جو ہے ذبح ہونے کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ کہا کہ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بارگاہ میں اصل میں جو مخلص بن کر کے آ جائے گا تو پھر وہ جو ہے ذبیح اللہ بھی ہو جائے گا، حبیب اللہ بھی ہو جائے گا، اور پھر جو ہے معراج کی اس منزل پہ میں بلا کر کے اسے یہ کہوں گا کہ دیکھو تمہیں جوتے بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جوتیوں سمیت جو ہے یہاں پہ چلے آؤ۔ درود پڑھے محمد۔ والدین کے تعلق سے ایک بس چھوٹی سی جو ہے حدیث رسول کی بیان کر کے، اس لیے کہ نئی نسل کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ والدین آخر والد ہے کون کون۔ ایک تو والد وہ ہوتا ہے جس کی ولدیت ہماری لگی ہوتی ہے، جیسے ہمارے مشروف بھائی کے والد مسرور صاحب مرحوم، ان کے والد محمد حسین صاحب۔ ایک جو ہماری ولادت کا سبب بنا، اس دنیا میں آنے کا سبب بنا، وہ جو ہے ہمارا باپ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تمہارے 4 باپ۔ تربیت کرنا اولاد کی وہی جانتا ہے جو باپ بنتا ہے۔ جب تک جو ہے انسان باپ نہیں بنتا ہے وہ جو ہے نہیں جانتا ہے کہ تربیت کرنے میں اور ایک بیٹے کو پروان چڑھانے میں، ایک اولاد کو پروان چڑھانے میں کتنی مشقت کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ہوتا ہے جب باپ بنتا ہے۔ تو دنیا میں رسول نے فرمایا ایک وہ جو تمہاری ولادت کا سبب بنا، تمہاری اس دنیا میں آنے کا سبب بنا۔ لفظ ہے من ولدک، جو تمہاری ولادت کا سبب بنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے رسول نے فرمایا آگے بڑھ کے یہیں پہ مت رک جانا، اس لیے کہ احسان کا معاملہ ہے۔ من علمک، جو تمہیں تعلیم دے دے وہ بھی تمہارا باپ ہے، اس کے بھی احسان کو مت بھولنا، اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا۔ اور اسی لیے میں جو ہے اپنی کلاس میں یہ بات بتایا کرتا ہوں کہ جس نے استاد کی عزت نہیں کی وہ ڈگری تو لے لے گا، علم نہیں اس کو آ سکتا۔ اس لیے کہ جو بھی بنتا ہے کچھ وہ اپنے والدین کی دعاؤں سے، استاد کی جو ہے محبت اور شفقت سے اور ان کی دعاؤں سے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے پڑھ تو لے گا، بی اے بھی ہو جائے گا، بی ایس سی بھی ہو جائے گا، وہ سب تمام چیزیں، لیکن سماج میں کچھ اس کی حیثیت نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے رسول نے کہا کہ ابھی رکو، میں نے ایک بات کہی تھی کہ پال پوس کے پروان چڑھا کے جوان کرنا اور پھر اپنے آنگن سے نکال کر کے کسی اور کے حوالے کر دینا، یہ صرف جو ہے ماں باپ کے دل مردے کا کام ہے۔ رسول نے فرمایا من زوجک، جس نے تمہیں لڑکی دے دی اس کا بھی احسان مانتے رہنا، اس کے ساتھ بھی جو اس نے سلوک کرنا۔ اس لیے کہ اگر وہ لڑکی نہ دیتا تو تم جو ہے باپ بننے کے اہل نہ ہوتے، اس لڑکی کے سبب جو ہے تم باپ بنے ہو۔ تو پہلی چیز بتائی
جو تمہاری ولادت کا سبب بنے وہ جو ہے تمہارا باپ، جو تمہیں علم سکھائے وہ تمہارا باپ ہے، من زوجک، جو تمہیں لڑکی بیاہے وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ جی تو اب آپ سمجھیے قرآن نے تو صرف یہیں پہ خاموشی اختیار کر لی، وبالوالدین احسانا، دیکھو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لیکن رسول نے اس کی تشریح کر دی کہ دیکھو سماج جو ہے صرف جو ہے کسی گھر میں پیدا ہو جانے سے آپ کو باعزت اور اچھا شہری نہیں تسلیم کرے گا، اس وقت تسلیم کرے گا جب آپ کے پاس جو ہے علم ہو، جب آپ کے پاس جو ہے اچھی تربیت ہو، اور اس وقت بھی نہیں مانے گا، اس لیے کہ یہ بڑا عجیب و غریب سماج ہے، کہے گا اس کی کیا بات ہے، یہ تو رڈوا ہے، اس کی بات مت مانو، اس کو کیا پتا آٹے چاول اور دال کا پتا، اگر اولاد ہوتی تو اس کو معلوم ہوتا کہ کیسے کیا خرچ چلتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں، من زوجک، اپنے گھر میں جو ہے زوجہ لے آؤ، اولاد پیدا کرو، ان کی تربیت جو ہے کرو، تب جو ہے تم جو ہے معاشرے میں ایک اچھے انسان بننے کے اور کہلانے کے مستحق ہوگے۔ تو قرآن نے صرف جو ہے 2 لفظوں میں جو ہے بات آپ سے کہہ دی تھی، پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن رسول نے جس نے ایسی بیٹی پالی کہ کائنات میں ویسی بیٹی نہیں ہوتی، ایسے بیٹے پالے، کمال ہے۔ صرف جو ولدیت سے بیٹا نہیں ہوتا، جناب نوح کا واقعہ سب نے جو ہے سنا ہے، اور حضرات حسنین کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا کہہ کے بتایا کہ صرف جو ہے اولاد ذکور کا ہونا جو ہے بیٹا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اور نبی ہوں گے جو اپنے بیٹے کے لیے گڑ گڑا رہے ہوں گے کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، بچا لے، اور اللہ جو ہے کہہ دے کہ لیس من اہلک، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، لیکن یہ میری فاطمہ کے بیٹے ہیں، کہ حسنین جو ہے میرے بیٹے کہلائیں گے، اور حسنین ہی نہیں، حسنین کے جتنے بھی پشت کے بعد جتنے بھی بیٹے ہوں گے وہ سب جو ہے ابن رسول اللہ کہلائیں گے۔ یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ چیز جو ہے بتایا رسول نے، یہ اصل میں خاندانی فخر و مباحات، نسلی تفوق، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کردار ہے تو وہ بیٹا نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بیٹا ہو جاتا ہے، اور اگر کردار نہیں ہے تو اسی عبد المطلب کا بیٹا جو ابو طالب تھا، جس نے رسول کو پالا پوسا، محسن اسلام بنے، انہیں عبد المطلب کا ابو لہب بھی تھا، وہ بھی بیٹا تھا، لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، اسلام کا معیار جو ہے وہ اس پہ سلوک پہ ہے، کیریکٹر پہ ہے، کردار میں ہے۔ اور عزیز و وقت جو ہے بہت ہو جائے گا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت کے اندر جو ہے بات کو مکمل کر دوں۔ 18 ذی الحجہ جو ہے قریب آنے والی ہے، 24 ذی الحجہ جو ہے اس کے بعد قریب آنے والی ہے۔ ہمیں اپنے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث پر جو ہے مکمل کر دوں گا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو اسلام کی بنیاد چند چیزوں پہ ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز وہ ولایت۔ امام سے جب پوچھا ان کے شاگردوں نے کہ ابن رسول اللہ وضاحت کر دیجئے کہ وہ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، تو امام نے کہا کہ تمہیں دیکھنا ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہے، تو یاد رکھو نماز جو ہے اسلام کا بنیادی رکن ہے، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، حج اسلام کا بنیادی رکن ہے،
اس کے بغیر جو اسلام کا تصور نہیں ہے، کبھی وہ ہوگا کہ اس کے فلسفے پہ روشنی ڈالوں گا، لیکن میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، بار بار جو ہے تمہیں متوجہ کرتا ہوں کہ ان سب کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے وہ ہماری ولایت، وہ ہماری ولایت ہے۔ چونکہ 18 ذی الحجہ قریب ہے، اس لیے میں نے جو ہے یہ حدیث بیان کی، یہ ہمارے چھٹے امام کا قول ہے کہ کبھی بھی تم جو ہے ولایت کو فراموش نہ کرنا۔ آج مسلمان اس لیے تباہ و برباد ہے، یہ امام کے جملے ہیں، اس لیے تفرقے میں مبتلا ہے کہ جس کو سب سے زیادہ جو ہے مضبوطی سے پکڑنا تھا ولایت کا، اسے مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اور جنہوں نے ولایت کا نام دیا انہوں نے اصل ولایت کو نہ پکڑا بلکہ ولایت کے مختلف سلسلے بتا دیے، سہروردیہ سلسلہ، چشتیہ سلسلہ، صابریہ سلسلہ، پتہ نہیں کتنے سلسلے، حالانکہ وہ بھی سبھی سلسلوں کو لے جا کے اسی ولایت مولا کائنات پہ ختم کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے چھٹے امام کی بات مسلمان مان گئے ہوتے، جنہوں نے یہ کہا کہ اسلام میں روحانیت نہیں، جب تصوف کا چولا پہن کے مسلمان حد سے زیادہ عیاشی میں مبتلا ہو رہا تھا، ناچنے کا جی چاہا تو کہا کہ محفل سما منعقد کر لو، گانے کا جی چاہا تو کہا قوالی جو ہے وہ کر لو، تو اسلام نے جو ہے ہمارے چھٹے امام نے کہا کہ نہیں، صوفیزم جو ہے کوئی چیز نہیں ہے، اپنے بچوں تک جو ہے وہ بات جانی چاہیے کہ ہمارے شیعہ اثنا عشری عقائد میں کیا ہے۔ صوفیزم کا ہمارے یہاں کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ ہم خلیفہ بلا فضل کا جو ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ بچوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، رسول کے بعد بغیر کسی فضل کے مولا کائنات کے، اور ہمارا جتنا بھی سلسلہ ہے وہ سب نورانی سلسلہ ہے۔ آج بھی ہمارا آخری امام وہ نورانی سلسلہ پردہ غیب میں ہے۔ درود پڑھے محمد۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو وصیت کی، جہاں چھٹے امام نے کہا کہ ولایت کو سب سے زیادہ فراموش کیا گیا، اور میرے دوستو یاد رکھو ولایت کو فراموش نہ کرنا، تو ہمارے 8ویں امام اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم کبھی غدیر کو فراموش نہ کرنا اور کبھی کربلا کو فراموش نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے غدیر اور کربلا کو فراموش کر دیا تو پھر اسلام تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، تم اسلام پر جو ہے کاربند نہیں ہو سکتے، تم جو ہے احسان کے مطلب ہی کو بھول جاؤ گے۔ کبھی موقع ہوگا تو بتاؤں گا کہ رسول کے احسانات کیا ہیں، ابو طالب کے احسانات کیا ہیں، علی و فاطمہ کی اولادوں کے جو احسانات کیا ہیں، یہ تمام جو ہے احسانات کی فہرست ہے، لیکن مسلمانوں نے جو ہے احسان کا بدلہ کیا دیا؟ مسلمانوں نے، یہی وہ حج ہے، یہی حج کا موقع ہے جس دن آپ روز عرفہ کو ہمارے امام یہ کہتا ہوا جو ہے خانہ خدا کو چھوڑ کے جا رہا ہے، پروردگار عالم جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ یہ ایسا پیغام ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا، جو ہمیں اور آپ کو اللہ کی بندگی کے اس رشتے میں جو ہے جوڑ دیتا ہے جس کی طرف جو ہے کسی نے متوجہ نہیں کیا تھا۔ سب جو ہے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، لیکن فرزند رسول جو ہے اسی میدان عرفات میں جو ہے آواز دے رہا تھا، پروردگار عالم جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اور فرزند رسول سے بہتر کون جو ہے سمجھ سکتا تھا کہ پروردگار عالم کو پانے کا ذریعہ یہاں جو ہے خانہ کعبہ میں اس وقت نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھ جو ہے کربلا کے آب و گیا میدان میں ہے، جہاں 3 دن کی بھوک و پیاس ہوگی، جہاں پریشانیاں ہوں گی، جہاں اذیتیں ہوں گی، جہاں اہل حرم کی رسوائیاں ہوں گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور 36 سال جو ہے وہ مرحوم کے دنیا سے گزر جائے، لیکن مرحوم تمہیں مبارک ہو،
ایسی اولاد تم نے جو ہے اس دنیا میں چھوڑی کہ وہ تمہارے ایصال ثواب کا ہمیشہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ سب ماشاءاللہ نمازی ہیں، سب عزادار حسین ہیں۔ جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے وہ فرش مجلس بچھا دیتے ہیں، شہزادی آ جائیے ہمارے گھر، مولا حسین آ جائیے، مولا زین العابدین آ جائیے، اس لیے کہ یہ فرش عزا وہ فرش عزا ہے جس پر ہمارے ائمہ آتے ہیں۔ اس بات کو ہمارے بچوں کو سمجھنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مجلس شروع ہو تب جائیں۔ یہ سوچئے کہ مجلس شروع ہونے سے پہلے یہاں وہ نفوس آ جاتے ہیں، وہ نورانی نفوس آ جاتے ہیں، وہ جو ہے دکھیاری ماں آ جاتی ہے، اور رونے والوں آؤ میرے لال کا فرصہ دے دو۔ اس لیے کہ وہ دکھیاری ماں کن کن باتوں پر میں ذکر کریں۔ مدینے سے جو رخصت کے وقت اس ماں کے بہن، مکے سے رخصت ہوتے وقت اس ماں کے بہن، یا کربلا پہنچنے کے بعد جو ہے اس ماں کے بہن۔ حمید ابن مسلم کی روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ شب عاشور میں ایک بار جو ہے پشت خیمہ کی طرف گیا اور میں نے آواز سنی کہ ایک بیوی پشت خیمہ پہ بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی ہے، ایسے بین کر رہی ہے جیسے اس کا جوان لال جو ہے وہ بچھڑ گیا ہو۔ ایک بار جو ہے میں گزر کے آیا جو ہے سامنے کی طرف، اور میری نظر جو ہے پڑ گئی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور میں نے کہا کہ مولا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیوی خیمے سے نکل کے باہر پشت خیمہ پہ وہ بیان کر رہی ہے کہ اس سے دل جو ہے میرا پھٹا جا رہا ہے۔ ایک بار مولا نے سر کو جھکا لیا، کہا اے شاہ تو چلا جا، دور چلا جا، ارے ارے کوئی وہ اور نہیں، وہ میری ماں جناب سیدہ ہیں، ارے جب سے ہم مدینے سے نکلے ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، ظاہر ہے وہ نہ بیان کریں گی تو کون کرے گا، کل ان کا بھرا گھر اجڑ جائے گا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے، چونکہ ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں اس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں جب ایک باپ اور بیٹے میں آخری رخصت ہوئی ہے، باپ آیا ہے تو اس یہ منظر تھا، زخموں سے اتنا چور چور تھا، تیروں کے اور تلواروں کے اتنے زخم تھے کہ میر صاحب اللہ مقامہ فرماتے ہیں 1900 تک تنے چاک چاک پہ، ارے زینب نکل، حسین تڑپتا ہے خاک پہ، ارے زخموں سے چور۔ بہن کے ساتھ ایک بار بیمار بیٹے کے پاس پہنچتا ہے، اے سید سجاد خدا حافظ تمہارا بابا میدان میں جا رہا ہے۔ ایک بار غش سے بیمار نے آنکھوں کو کھولا اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ ارے تو کون ہے، تم کون ہو؟ کہا کہ میں تیرا بابا حسین ہوں۔ بابا حسین ہیں؟ ایک بار روایت کی لفظیں ہیں، داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا اور سوال کر لیا، اے بابا آخر چچا عباس کہاں ہیں، بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ بس مختصر میں کہوں گا امام کا آخری وہ جملہ، اے بیٹا سید سجاد بس یہ سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تیرے علاوہ ارے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک بار پھوپھی سے مخاطب ہوئے، کہا پھوپھی اماں ذرا مجھے عصا کا سہارا تو دیجئے۔ ایک بار امام نے سوال کر لیا، بیٹا سید سجاد آخر کیوں اٹھنا چاہتے ہو، تم اتنے ناتواں ہو، ارے بیماری کا عالم ہے، غش پہ غش آیا جا رہا ہے۔ ایک بار زخموں سے چور، ارے باپ کو دیکھ کر کے جوان بیٹے نے کہا ارے میدان میں جاؤں گا اور ان کافروں سے قتال کروں گا۔ ایک بار امام حسین علیہ السلام نے ارے ہمارے چوتھے امام سے کہا، اے بیٹا اگر تم میدان میں جاؤ گے تو نسل امامت کا کیا ہوگا، ارے فاطمہ کی نسل کا کیا ہوگا؟ مجھے اسی حال پہ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ کی منزل سے گزرنا ہے۔ ارے امام حسین علیہ السلام آئے اور اس کے بعد جو در خیمہ پر وہ آخری سلام کیا، اے میری بہن زینب، اے میری بہن ام کلثوم، اے رقیہ
اے میری ماں کی کنیز فضہ، تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ حسین سلام آخر کر کے ارے میدان میں آ گئے۔ وہ جنگ کی کہ تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے اس شخص کی جنگ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ارے کوفے کی فوجیں ارے وسیلے کوفہ سے ٹکرا رہی تھیں، اور ایک بارگی وہ ندا بھی آئی جس کا انتظار حسین مظلوم کو تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی برضا پلٹا۔ ارے اس آواز کا سننا تھا۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا، سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ ارے وہ منظر بھی ارے کسی بہن کو وہ منظر خدا نہ دکھلائے جو جناب زینب علیہ مقام نے دیکھا۔ ارے کیا دیکھا کہ شمر ملعون پشت پہ سوار ہے اور گردن کو ارے نیزے سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک بارگی بہن نے عمر سعد کو خطاب کیا، اے سعد کے بیٹے، تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور میرا ماجا یا ذبح ہو رہا ہے۔ ارے ایک بارگی ارے سید عالمیان کی نشانی نے محسوس کیا کہ بھیا کے رگ و تن میں ابھی جدائی نہیں ہوئی ہے، ابھی میرا بھائی زندہ ہے۔ دیکھا تو بھائی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ ایک بار اشارہ کیا، اے بہن تو خیمے سے باہر نکل آئی، ارے تو خیمے میں چلی جا، تیرا بھیا حسین ابھی زندہ ہے۔ ارے زینب خیمے میں گئی، لیکن خیمے میں پہنچتے ہی زمین کربلا کو زلزلہ آنے لگا۔ ارے سیاہ آندیاں چلنے لگی، ارے خون کے جیسے آسمان خون سے بارش کر رہا ہو۔ ایک بار گھبرا کے پھوپھی نے امام وقت کا شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد ارے دیکھو تو خیر تو ہے، میرا بھیا کس عالم میں ہے۔ امام نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائے، ارے پروردگار عالم کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے جو میرے چوتھے امام نے دیکھا۔ کیا دیکھا کہ باپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے، ارے منادی ندا دے رہا ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ارے میرے چوتھے امام نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، پنجتن کا خاتمہ ہو گیا، آپ بن بھائی کی ہو گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب خطائہ و تسلیما لامرہ۔ معذرت سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مسلوب حسین مرحوم ابن سید محمد حسین مرحوم صالح شباب